دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک بیوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو بعض دوستوں نے یہ پوچھا ہے کہ اتنی دیر کہاں تھے؟ اتنی دیر بھی یہیں تھا جہاں پر میں اب ہوں۔ صرف یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، اس کا سبب یہی ہے کہ کبھی سستی اور کاہلی جو ہے وہ آپ پر غلبہ پا لیتی ہے، تو بس یہی اگر دیکھیں تو اکلوتی وجہ تھی، باقی ساری سمجھ لیں کہ وہ ایستھیٹک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں نے صحت کا پوچھا، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کی دعائیں ہیں۔ تو بات کرتے ہیں جی، آج کا موضوع ہے چودھری پرویز الہی۔ ان کو کیا ہوا کہ ایک دفعہ بیان دیا ہے، بلکہ انٹرویو دیا ہے اور بڑا دھواں دار لگا ہے کہ گویا ہل گئی ہے حکومت، اور چودھری صاحب یا مسلم لیگ کاف جو ہے وہ گویا بس اڑان بھرنے ہی والے ہیں اپنے گھونسلے، اس گھونسلے حکومتی کو چھوڑ کے کہیں اور جانے والے ہیں۔ ظاہری طور پر لگتا ہے کہ بڑی کنفیوژن ہے، الجھن ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ وہ بقول غالب کہ امام مجھے روکے ہے، جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، یعنی فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ یا داغ دہلوی کہتے ہیں کہ زیست سے تنگ ہو اے داغ تو جیتے کیوں ہو، جہاں پیاری بھی نہیں جہاں سے جاتے بھی نہیں۔ یعنی اگر انہیں حکومت سے اتنے ہی گلے شکوے ہیں یا حکومت اتنی ہی ناپائیدار ہے تو وہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ ایک طرف کابینہ کے مزے لے رہے ہیں، اسپیکرشپ ہے ان کے پاس پنجاب کی، پنجاب میں بھی کابینہ میں ان کے لوگ ہیں، وفاق میں بھی ہیں، ان کے صاحبزادے بھی ہیں مونس الہی، اور اس یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ نیاب کو کہا گیا ہے کہ کوئی گرفتار کریں مونس کو، یعنی جہاں اس لیول پر ہیں معاملات تو پھر وہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اصل میں سطحی طور پر دیکھیں تو لگتا ہے کہ الجھن ہے، الجھن نہیں ہے، یہ ان کی اسٹریٹجی ہے۔ ان کا جو مقصد ہے، جو ان کا ٹارگٹ ہے، ہدف ہے، اس پر وہ بالکل یکسو ہیں۔ ٹارگٹ ان کا کئی دہائیوں سے سمجھ لیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننا ہے، جو ایک دفعہ انہوں نے حاصل بھی کر لیا کہ پرویز مشرف، جن کو وہ کہتے تھے کہ وردی میں وہ 1000 مرتبہ بھی ان کو الیکٹ کروائیں گے یا کریں گے، تو وہ بہرحال انہوں نے 5 سال لطف اٹھایا پنجاب کے تخت لاہور کا، اور ظاہر ہے جو بھی لطف اٹھاتا ہے یا نہیں بھی لطف اٹھاتا اور لطف اٹھاتے ہوئے کسی کے قرب میں رہتا ہے تو اسے آس تو ہوتی ہے، اس کی تمنا جاگتی ہے کہ کہیں شاید ہما میرے سر پر بھی بیٹھ جاؤ، اور بعض لوگوں کے سر پر ہما ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں جیسے عثمان بزدار کے سر پر بیٹھے۔ تو بہرحال چودھری صاحب کا اصل ہدف وہ ہے۔ اب ان کی خواہش تو یہ ہے، اور یہ تھی اب بھی ہے، کہ عمران خان پی ٹی آئی حکومت جو ہے یہ عہدہ یا یہ تاج انہیں تفویض کرے اور وہ پھر اپنے سیاسی جوہر دکھائیں، انتظامی امور بہتر انداز سے بقول ان کے یا ان کے خیر خواہوں کے چلائیں۔ اب وہ مانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہو، وہ جس پر اسے 100% اعتماد ہو، پنجاب کا وزیر اعلیٰ اگر اس کی ودن گراسپ ہے تو وہ اسی کو بنائے گا جس پر 100% اسے اعتماد ہو، یا دوسرے لفظوں میں جو اس کے اشارہ ابرو کا منتظر رہتا ہو۔ جس میں ذرا بھی جان ہو وہ بنانا ذرا مشکل ہے، مجبوری تو ہو سکتی ہے لیکن خوش دلی سے نہیں بنایا جاتا۔ جہاں تک نون لیگ کی بات ہے، ظاہر ہے 2 بھائیوں کے درمیان اور خاص طور پر ان کی خاندانی تربیت اور پس منظر ایسا ہے کہ ان میں بانڈ باقی سیاستدان دوست کوئی بھی سیاستدان بھائی ہوں ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، تو وہ ظاہر اس صورت میں ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اس کا کئی پروز اینڈ کونس بھی ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ پھر وہ کھل کے انتظامیہ امور چلاتے ہیں اور ظاہر ایفیشنسی ہوتی ہے، اور پھر پروجیکٹس بھی بنتے اور مکمل ہوتے ہیں۔ بہرحال چودھری صاحب ایک طرف تو پی ٹی آئی کو پریشر، یعنی اب یہ میکسیمم پریشر ہے نا کہ ہمیں کہو کہ ہمیں، یعنی ان کا اصرار ہے کہ
ہم دو ٹوک انداز میں تب ایک ساتھ ہوں گے، حکومت کے ساتھ ہوں گے، اگر ہمیں نو کانفیڈنس سے پہلے وزارت اعلیٰ دی جائے۔ لیکن اس میں کئی قباحتیں ہیں۔ ایک قباحت تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عثمان بزدار استعفیٰ دے اور پھر کانفیڈنس کا ووٹ تمام تر کوششوں کے باوجود موجودہ حالات میں نہ مل سکے، تو گویا نو کانفیڈنس کے بغیر ہی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کھو دیں گے پی ٹی آئی والے، اور چودھری صاحب بھی محروم رہیں گے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی گویا ظاہر سیاسی پروفائل ان کا ان سے کہیں بڑھ کے ہے، اور ان کی گڈ ول بھی جہاں تک کام کرنے کے حوالے سے بہتر ہے خان صاحب کے مقابلے میں، تو کچھ بعید نہیں کہ وہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے پاؤں سے زمین خود ہی کسی کے سپرد کر دیں، تو یہ رسک وہ نہیں لیتے۔ وہ تعویذ دھاگے والوں کے حوالے سے جو جس دھاگے سے بندھے ہیں عثمان بزدار کے ساتھ، وہ چاہتے ہیں کہ اسی کے ساتھ بندھے رہیں۔ دوسری طرف نون لیگ ہے، اپوزیشن کی باقی ساری جماعتیں، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ سے، ان سے بھی ڈیمانڈ گویا پرویز الہی کی یہی ہے کہ مجھے وزیر اعلیٰ بنایا جائے کیوں لیگ کی، اور موسٹ پروبیبلی نو کانفیڈنس سے پہلے بنایا جائے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی دونوں طرف ڈیمانڈ ایک ہی ہے۔ اب اس طرف یہ ہے کہ اپوزیشن کی باقی جماعتیں تو خواہش، یعنی انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے چودھری صاحب سے، یعنی زرداری صاحب تو بلکہ زیادہ خواہش مند ہیں کہ چودھری صاحب سے ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ پہلے وہ نکے وزیر اعظم، آپ کو بتائیں نکا وزیر اعظم جو ایجاد کیا تھا وہ چودھری صاحبان نے کیا تھا، یا زرداری صاحب کے لیے اب لیب میں تیار ہوا تھا، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ وزیر اعلیٰ ہے، اور ظاہر ہے پھر اس میں پیپلز پارٹی کے بھی ایکولی صوبائی وزراء بھی ہوں گے، تو اس طرح شاید پیپلز پارٹی کو گراؤنڈ گین کرنے میں مدد ہوگی پنجاب میں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اب پی ٹی آئی کا جو شکست و ریخت کا آغاز، اس میں کئی لوگ جو ہیں اسے چھوڑ کے پہلے ہی پیپلز پارٹی میں جا چکے ہیں، جیسے ندیم افضل چند صاحب ہیں سرگودے کی کانسٹیچوئنسی سے، اس طرح ایک امتیاز صفدر وڑیچ ہیں گوجرانوالا سے، اس طرح اور بھی کئی چھوٹے موٹے ہیں۔ اگرچہ اعلان جو سٹنگ ایم پی ایز ایم این اے ہیں وہ بھی نہیں جا سکتے ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے، تو بہرحال وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو بھی سوٹ کرتا ہے۔ لیکن نون لیگ جو ہے وہ ڈیڈ اگینسٹ اٹ ہے، کہ نون لیگ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی جاندار وزیر اعلیٰ ہو اور نون لیگ سے نہ ہو تو ان کو یہ نقصان ہوگا، خاص طور پر اگر سال ڈیڑھ سال وہ وزارت اعلیٰ رہے، اور پرویز الہی تو ظاہر ہے نون لیگ کا گویا رائیول ہے، اور ان میں خاصا عدم اعتماد کا معاملہ ہے، تو نون لیگ بھی اس طرح یکسو انداز میں کمٹ نہیں کرتی، پی ٹی آئی بھی نہیں کرتی، اور چودھری صاحبان ہیں کہ وہ ڈیڈ یعنی اگینسٹ کسی اور کی وزارت اعلیٰ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت وہی بنے، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ نو کانفیڈنس موشن پہلے آ جائے اور وہ کامیاب ہو جائے وفاق میں، یا ایون ناکام بھی ہو جائے، دونوں صورتوں میں ویٹیج پرویز الہی کا کم ہو جائے گا۔ اگر یعنی اپوزیشن کی عدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو ظاہر ہے پھر وفاق میں بہرحال کہ لیگ کا تو وزیر اعظم نہیں ہوگا، وہاں تو نون لیگ کا ہی موسٹ پروبیبلی ہے، تو اس صورت میں ان کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ ایک نئی ریالٹی کریٹ ہو جائے گی، اور پی ٹی آئی کیونکہ ایک فلوئڈ سچویشن میں چلی جائے گی، اور وہ رولنگ گروپ خاص طور پر نیکسٹ الیکشن کے کنٹیکسٹ میں بھی نون لیگ طاقتور ہوگی، تو اس طرف زیادہ جائیں گے، اور وہ پرویز الہی کو گویا مال غنیمت میں سے بھی کچھ نہیں ملے گا، اور وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکیں گے کہ اسپیکرشپ جو ہے وہ اس کو ریٹین کریں، لہذا وہ ہر صورت چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ کام ہو۔ سپوز اگر حکومت کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر خان صاحب کا مورال پہلے سے ہی ہو جائے گا، اور وہ پھر پرویز الہی کو نہ صرف یہ کہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں بنائے گا، بلکہ ان کو واقعتاً جو اب خدشہ ظاہر کرتے ہیں مونس الہی کی گرفتاری وغیرہ، کچھ بعید نہیں کہ وہ حقیقت بن جائے۔ اس کا سبب یہ ہوگا کہ پھر ظاہر اپوزیشن نسبتاً اس کا مورال ڈاؤن ہوگا، اور جو الائز ہیں ان کی ورد کم ہو جائے گی، وہ ورد لیس ہو جائیں گے، کیونکہ پھر ظاہر ہے خان صاحب تو بڑے منتقم مزاج ہیں، اور وہ کسی یعنی لوگ کہتے ہیں کہ انتقام لیتے ہیں، انتقام نہیں، وہ ویسے بدخصلت آدمی ہے، ورنہ بالفرض اگر انتقام کی بات ہو تو جن لوگوں کو انہوں نے پابند سلاسل رکھا ہے، ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ زیادتی کی، بلکہ کروڑوں ان کو چندے دیے ہیں، ان کو گویا پروموٹ ہی کیا ہے۔ اس کے باوجود آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو
جو طوطا چشم ہے اور بہت ساری خرابیوں کے ساتھ ساتھ طوطا چشم اور احسان فراموشی گویا ان میں خون کی طرح دوڑتی ہے. تو بہرحال پرویز الہی صاحب کی صورت یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک طرف ان کا گھر، ایک طرف میں کدا، میں کہاں جاؤں ہوتا نہیں فیصلہ، ایک طرف اس کا گھر، ایک طرف میں کدا. تو وہ ایک طرف بام پر کوئی گلفام ہے، ایک طرف محفل بادہ و جام ہے. تو حقیقت میں تو دونوں طرف محفل بادہ و جام ہے، بس یہ ہے کہ جہاں میرے ہاتھ میں آ جائے. تو دیکھتے ہیں جی پرویز الہی صاحب اپنی اس بارگیننگ پوزیشن کو، حقیقت کا رنگ جو ہے، جو ہدف ہے ان کا، وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. بظاہر یہی لگتا ہے کیونکہ اب عدم اعتماد میں تو کچھ دن رہ نہیں، زیادہ سے زیادہ گئے کوئی یہی ہے نا کہ 8 9 10 دن. آج میرے خیال 17 تاریخ ہو چکی ہے جب تک آپ کے پاس یہ پروگرام پہنچے گا. تو آگے کیا ہے، 10 دن رہ گئے. تو اس میں کئی ابال آئیں گے، کہیں مد و جزر آئیں گے، کئی دفعہ بیان ادھر ہوئے گا ادھر ہوگا، اس لیے کہ فریقین نے بہرحال سارے پتے جو ہیں وہ بڑے محفوظ رکھے ہوئے ہیں. اور ان کا سبب ایک تو یعنی ایک حقیقت ہے کہ رولنگ پارٹی کے پاس اب عددی اکثریت نہیں ہے. اس کے اسباب کئی ہیں. مثلاً اگر ان کے پاس ہو تو یہ فس کریٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسمبلی کا اجلاس فوراً بلائیں، اپنا ان کا سپیکر ہے، وہاں پر 172 لوگ یا اس سے بہو شو کر دیں. اگرچہ ٹیکنیکلی پھر بھی نو کانفیڈنس جو ہے اس کو موو کیا جائے گا یا اس پر رائے شماری ہوگی، لیکن جب لوگ دیکھ لیں گے کہ 172 یا 180 یا جتنے بھی ان کے پاس ہیں، تو گویا اپوزیشن کی جو موو ہے، جو مومنٹم ہے، اس سے اس کا اثر ختم ہو جائے گا، وہ اسٹیم خارج ہو جائے گی. لیکن اس کے برعکس حکومت ایسا نہیں کر رہی، بلکہ کوشش کر رہی ہے کہ اسمبلی کا اجلاس پہلے ظاہر ہے ڈیلنگ ٹیکٹکس، اور پھر کہ عملی طور پر اس میں کوئی جا نہ سکے ان کی مرضی کے بغیر. تو ان تمام بدنامیوں اور ریشہ دوانیوں اور آئین اور قانون کی خلاف ورزیوں اور دھمکیوں اور دھونس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس تعداد نہیں ہے. اس کے برعکس اگر اپوزیشن کے پاس ہو بھی تو کیونکہ حکومت جو ہے وہ اس کا اپنا سپیکر ہے اور انتظامیہ ان کے پاس ہے، تو وہ رکاوٹیں کریٹ کر سکتی ہیں. یہی بات ان پر صادق نہیں آتی، اور وہ پارلیمنٹ سے باہر ان سب کو اکٹھا کر کے دکھانا نہیں چاہتے، اس لیے کہ وہ یعنی حکومت بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کر کے لوگوں کو گرفتار کروا سکتی ہے اور کئی طریقے سے ان کو ڈسیبل کر سکتی ہے، یعنی ڈسیبل اس سینس میں کہ وہ وہاں پر جائیں نہیں، یا ان پر بہت زیادہ یعنی پریشر ڈال. آزاد طریقے ہیں حکومت کے پاس. اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد یہ پروگرام آپ کی یعنی اس پروگرام کے بعد آپ کی خدمت میں ایک اور یہ جو پشاور والا سلسلہ ہے کہ وہاں سے پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ چپلی کباب بھیجنا چاہتے ہیں لیکن وہ باسی ہو جاتے ہیں، یا وہاں کی جو کمک ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. تو فی الحال اجازت دیں جناب، خدا حافظ.